مسلمان کی اس سے بڑھ کر ذلت اور رسوائی اور خواری کی کوئی مثال ماضی میں نہ ہوئی ہو۔ اور پھر ایک اور حماقت جس میں نام نہاد پڑھا لکھا طبقہ بھی شامل ہے، جاہل تو جاہل ہے ہی، اسرائیل مرد آباد، اسرائیل مرد آباد۔ ان جاہلوں کو یہ پتہ نہیں اسرائیل تو پیغمبر کا نام ہے۔ قرآن حکیم کے اندر 2 بار حضرت یعقوب علیہ السلام کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے، کل طعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ۔ کسی بے وقوف نے، کسی احمق نے کسی زمانے کے اندر اخبار کے اندر یہ چھاپ دیا، جہالت کے ماری ہوئی یہ دنیا جو عقل و ہوش سے بھی محروم ہے، علم سے بھی تو ویسے نابلد ہیں، بس وہی کچھ لے کر اسرائیل مرد آباد، اسرائیل مرد آباد۔ یہودی مرد آباد کیوں نہیں بھائی؟ اگر انہوں نے اپنے اس مملکت کا نام اسرائیل رکھ لیا کل کو وہ کسی اور پیغمبر کے نام پر بھی رکھ سکتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو سبھی مانتے ہیں، اگر کوئی کسی مملکت کے اندر ابراہیم کے نام پر مملکت بنا لیجیے تو ابراہیم مرد آباد ہوگا۔ اور مجھے حیرت ہے یہاں کا مذہبی طبقہ جو بے حسی کا مجموعہ بنا ہے، کوئی ایک بیان بھی ابھی تک یہ نام نہاد سیاسی جماعتیں بھی جو مذہب کے نام پر کسی ایک نے بیان نہیں دیا کہ کم از کم اس کی اصلاح کر لی جائے۔ وہ یہودی اسٹیٹ ہے، یہودی مرد آباد۔ ان خبیثوں نے، ان ملعونوں نے اللہ کے پاک پیغمبر کے نام پر اپنی مملکت کا نام رکھ دیا۔ تم ہوش عقل سے محروم ہو کر نبی مرد آباد کا اعلان کر رہے ہو۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، وہ بنی اسرائیل تو ہیں، اسرائیل نہیں۔ قرآن حکیم کے اندر ان کو یا بنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل کے نام سے مخاطب کیا گیا۔ ہمارا ایسا کوئی عجیب احمقانہ قسم کا نظام ہے کہ ہم دشمن سے دشمنی لیتے وقت بھی کلہڑا اپنے پیر پر مارتے ہیں، اپنا پاؤں کاٹ کر سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس سے بدلہ لے لیا ہے، اپنا عقیدہ تباہ کر کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے یہودیوں سے بدلہ لے لیا، ایک پیغمبر کی توہین کر کے، اور اس کو نبی ہمارے قرآن میں بتایا گیا، کسی اخبار سے کسی تاریخ کی کتاب سے انعام نہیں لیا، اللہ کے قرآن میں انعام موجود ہے۔ دو مرتبہ میں نے قرآن حکیم میں دیکھا حضرت یعقوب علیہ السلام کے لیے لفظ اسرائیل استعمال ہوا، تو یعقوب علیہ السلام کی اولاد کے لیے قرآن کریم کے اندر، یہ یہودی بھی انہی کی اولاد میں سے ہیں، کسی زمانے میں اللہ نے فضیلت کا تاج ان پر رکھا تھا، انی فضلتکم علی العالمین۔ جب یہ راہ راست پر تھے تو اللہ نے فرمایا میں نے ساری دنیا کے لوگوں پر تمہیں فضیلت دی ہے، اور جب یہ خدا کی بغاوت کمر بستہ ہوئے، نبیوں کی بغاوت کی، نبیوں کی مخالفت کی، نبیوں کو شہید کیا، یقتلون النبیین بغیر حق، یہ انہی کی ملعون ہاتھوں کے کردار ہے، تو پھر اللہ کی لعنت و پھٹکار بھی ان پر پڑی۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم۔ 2 پیغمبروں نے ان پر لعنت کی، حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ یہی وہ ملعون طبقہ ہے جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش کی تھی۔ اللہ نے صاف اعلان، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبهوا وما قتلوه یقینا بل رفعه اللہ الیہ۔ نہ انہوں نے صلیب پر چڑھایا، نہ قتل کیا، بلکہ ان پر اشتباہ ہو گیا،
پھر فرمایا ما قتل یقیناً، یقینی بات ہے کہ اللہ کے پیغمبر حضرت عیسیٰ کو ان یہودیوں نے قتل نہیں کیا، بل رفعہ اللہ الی، اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ مسلمان کا عقیدہ 100 برس سے یہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام حیات ہیں اور دوسرے آسمان پر ہیں۔ تو جو ملعون طبقہ خدا کے پیغمبر کا دشمن رہا، پیغمبر کو قتل کرنے کی ناپاک کوشش کی، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ اللہ کے نزدیک سے کیا مقام ہے۔ یہی وہ لوگ تھے جن کے سر پر اللہ نے فضیلت کا تاج بھی رکھا، اور یہی وہ لوگ ہیں جب خدا کی نافرمانی پر، نبیوں کی دشمنی پر کمر بستہ ہوا تو خدا کی نظروں سے گر گئے، پھر اللہ کی لعنت اور پھٹکار پڑی، وباؤ بغضب من اللہ وباؤ بغضب علی غضب، اللہ کا غضب بھی ان پر نازل ہوا۔ سورہ فاتحہ کے اندر جو آیت آخری غیر المغضوب علیہم، اس سے مراد یہ یہودی ہیں۔ یا اللہ ہمیں انعام والوں کا راستے پر چلا، ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا جن پر تیرا غضب ہوا۔ یہ وہ مغضوب علیہ قوم ہے، غضب در غضب، اللہ کی پھٹکار در پھٹکار ان پر ہمیشہ پڑی رہی۔ لیکن سب سے زیادہ تکلیف دہ بات یہ ہے کہ قلیل تعداد میں ہونے کے باوجود بھی نام نہاد مسلمانوں کو انہوں نے ڈرا رکھا ہے۔ یہ عرب کے منافقین، مسلم کہلانے والی حکومتیں بھاگ بھاگ کر ان کے ساتھ اپنے تعلقات کو قائم کر رہی ہیں، لیکن یاد رکھیں ہم زندہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔